یہ ہے وقت میڈیا۔ جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری۔ بھائی سارا بھائی سے سن لو، جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری، کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری۔ جانے کس بات پہ جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری، جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری، کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری، کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری۔ شعر سنیے، نہیں بالکل کیجیے، بہت اچھا لگے گا، اچھا لگے گا۔ کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری۔ دیکھیے انسان بہرحال انسان ہے، وہ نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، اس میں برائیاں بھی ہیں، اس میں نیکیاں بھی ہیں، تو اگر برائی ہے تو برائی کہیں، نیکی ہے تو نیکی کہیں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری، میرے ہونٹوں سے کبھی درد نہ چھلکا میرا، میرے ہونٹوں سے کبھی درد نہ چھلکا میرا، میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میرے ہونٹوں سے کبھی درد نہ چھلکا میرا، میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میری۔ اور قبلہ ایک شعر خاص طور پہ آپ کی نظر کرتا ہوں، میں رکھتا ہوں آپ کے قدموں میں، میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میری۔ میرا بیٹے دیکھو سنو شعر، میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میری، پہلے کچھ سوچ بھی لیتا تھا تیرے بارے میں، میری آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئی میری، پہلے کچھ سوچ بھی لیتا تھا تیرے بارے میں، اب تو مجھ تک بھی نہیں ہوتی رسائی میری۔ پہلے کچھ سوچ بھی لیتا تھا تیرے بارے میں، اب تو مجھ تک بھی نہیں ہوتی رسائی میری۔ پہلے کچھ سوچ بھی لیتا تھا تیرے بارے میں، اب تو مجھ تک بھی نہیں ہوتی رسائی میری۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے حضرات ایک اور استاد شاعر کے حضور چلا جائے، ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے جیسا ہے۔ پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر اس اپنے ضلع کا نام روشن کیا ہے۔ جناب مہندر سنگھ اشک نجیب آبادی صاحب جو نجیب آباد سے تشریف لائے ہیں، انہی کے شعر کے ساتھ، انہی کے شعر سے کہ میں نے کانوں سے میں کشی کی ہے، ذکر اس کا شراب جیسا ہے، میں انہیں زحمت کلام دینا چاہتا ہوں۔ جناب مہندر سنگھ اشک نجیب آبادی صاحب۔ حضرات بھائی طاہر سعود صاحب نے یقیناً بہت خوبصورت اس نشست کا انعقاد کیا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اس لیے کہ آج بہت اچھے اچھے شعر سننے کو ملے ہیں، بہت اچھے اچھے شاعری سننے کو ملی ہے، بہت جی خوش ہوا، خاص طور پہ اس لیے کہ ہماری اردو بہت پرآشوب دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم لوگ کچھ اس بات کا ثبوت دے دیں کہ ہم اردو کے چاہنے والے ہیں تو میرے خیال سے بہت زیادہ اچھا ہوگا، بہت ضرورت ہے اس بات۔ سنیے میں پیش کرتا ہوں قبلہ بھائی شاہ بھائی، مطلع کہا ہے کہ غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے، غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے، غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے، مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے، غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے، مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے۔ میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے، میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے، یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے؟
میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے، یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے، یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے؟ اور شراب سامنے رکھ کر کہا یہ ساقی نے، شراب سامنے رکھ کر کہا یہ ساقی نے، لے تیرے سامنے تیرا شعور رکھا ہے۔ شراب سامنے رکھ کر کہا یہ ساقی نے، لے تیرے سامنے تیرا شعور رکھا ہے۔ غزل کا تاج تو سر پر ضرور رکھا ہے، مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے۔ دیکھیں مجھے کچھ شعر یاد آئے۔ زمانہ ہوا ایک پاکستان سے ردیف آئی تھی، تم نہ ساتھ چلو، تم نہ ساتھ چلو۔ میں نے ہندوستان میں سب سے پہلے اس ردیف کو بدل کے تم ساتھ چلو کیا اور پھر غزل کہی، پھر اس کے بعد میں بہت لوگوں نے غزلیں کہی، لیکن سب سے پہلے یقیناً میں نے ہی غزل کہی۔ اور میں نے کراچی اور لاہور کے مشاعروں میں پڑھا اور لوہا منوایا وہاں کے لوگوں سے، ہاں اچھا شعر نکالے ہیں، سنیے۔ گزارش کرتا ہوں کہ تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا؟ تم ساتھ چلو، تم سے تنہا نہ رہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا؟ تم ساتھ چلو۔ کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اور یہ شعر میں خاص طور پر سنانا چاہتا تھا بھائی ناصر صاحب۔ جنگ اخبار نے لکھا تھا کہ جس موضوع پر یہ شعر کہا گیا اردو ادب میں، یہ شاید اس موضوع کا آخری شعر ہے، شاید، اور اب اس موضوع پر شاعری ہوتی بھی نہیں۔ بہرحال سنیے آپ شعر۔ کچھ سناؤں گا میں گزری ہوئی باتیں، کچھ تم، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ دیکھیں بھائی اور صاحب شاکر بھائی، راستہ ساتھ میں کٹ جائے گا، تم ساتھ چلو۔ لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، لوگ جب ترک تعلق کا سبب پوچھیں گے، مجھ سے کچھ بھی نہ کہا جائے گا، تم ساتھ چلو۔ اب یہاں لوٹ کے کون آئے گا؟ تم ساتھ چلو۔ درس ہمارے ضلع میں کرتپور یقیناً ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں صرف اور صرف شعر کہا جاتا ہے اور صرف شعر سنا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر کم سے کم ایسی شاعری تو پڑھی جائے کہ ہماری آخرت خراب نہ ہو، اور اس عزت کے ساتھ ہم جب وطن واپس چلے جائیں۔ بہرحال میں ایک غزل جو میں نے کبھی مشاعروں میں بھی نہیں پڑھی ہے، کہیں نہیں پڑھی ہے، میں آج پڑھتا ہوں۔ مطلب کہا ہے کہ جگنوؤں نے بھی بہت کی ہے برائی میری، جگنوؤں نے بھی بہت کی ہے برائی میری، چھڑ نہ جائے کہیں سورج سے لڑائی میری۔ جگنوؤں نے بھی بہت کی ہے برائی میری، چھڑ نہ جائے کہیں سورج سے لڑائی، چھڑ نہ جائے کہیں سورج سے لڑائی میری۔ ایک مسئلہ اس میں اور ہوا ہے، حالانکہ وہ اس کا بالکل ریورس ہے، برعکس ہے اس کے، لیکن کہا ہے تو سنا رہا ہوں۔ چھڑ نہ جائے کہیں سورج سے لڑائی میری، جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری۔ بھائی سنا بھائی شیخ سن لو۔ جانے کس بات پہ دشمن ہے خدائی میری، کوئی کرتا ہی نہیں کھل کے برائی میری۔ جانے کس بات پہ دشمن،
जाने किस बात पर दुश्मन है खुदाई मेरी, सच्चा शेर है ये, बिल्कुल सच्चा। जाने किस बात पर दुश्मन है खुदाई मेरी। हाँ, कोई करता ही नहीं खुल के बुराई मेरी, करनी चाहिए, नहीं करनी। कोई करता ही नहीं खुल के बुराई मेरी। शेर सुनिए। ऐसा ख्याल रखा जाएगा। अरे बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। कोई करता ही नहीं खुल के बुराई मेरी। देखिए इंसान बहरहाल इंसान है, वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, उसमें बुराइयाँ भी हैं, उसमें नेकियाँ भी हैं। तो अगर बुराई है तो बुराई कहें, नेकी है तो नेकी कहें, तो फर्क क्या पड़ता है। कोई करता ही नहीं खुल के बुराई मेरी, मेरे होठों से कभी दर्द न छलका मेरा, क्या अच्छा मिसरा है। मेरे होठों से कभी दर्द न छलका मेरा, मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी। मेरे होठों से कभी दर्द न छलका मेरा, मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी, मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी। और क़िबला एक शेर ख़ास तौर पर आपकी नज़र करता हूँ, मैं रखता हूँ आपके शब्दों में। मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी, मेरा बेटे देखो सुनो शेर। मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी, पहले कुछ सोच भी लेता था तेरे बारे में। मेरी आंखों में कभी नींद ना आई मेरी, पहले कुछ सोच भी लेता था तेरे बारे में, अब तो मुझ तक भी नहीं होती रसाई मेरी। पहले कुछ सोच भी लेता था तेरे बारे में, अब तो मुझ तक भी नहीं होती रसाई मेरी। पहले कुछ सोच भी लेता था तेरे बारे में, अब तो मुझ तक भी नहीं होती रसाई मेरी। और मैं अगर जिंदा हूँ इस अंधे कुएं में तो फिर, मैं अगर जिंदा हूँ इस अंधे कुएं में तो फिर एक मुद्दत से क्यों आवाज ना आई मेरी। मैं अगर जिंदा हूँ इस अंधे कुएं में तो फिर, मैं अगर जिंदा हूँ इस अंधे कुएं में तो फिर एक मुद्दत से क्यों आवाज ना आई मेरी। और आखिरी शेर सुने, तमाम शोराए कराम की नज़र ये शेर मेरे भाई, अब यही हमारी ज़िंदगी है। शेर सुने कि एक मुद्दत से क्यों आवाज़ ना आई मेरी, ज़िंदगी मैंने ये जी है इन्हीं गज़लों के लिए। ज़िंदगी मैंने ये जी है इन्हीं गज़लों के लिए, मेरे बच्चों यही गज़लें हैं कमाई मेरी। जिंदगी मैंने ये जी है इन्हीं गज़लों के लिए, मेरे बच्चों यही गज़लें हैं कमाई। अब तो मुझ तक भी नहीं होती रसाई। जनाब उस्ताद शायर महेंद्र सिंह अशनजीबाबादी बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आइए हुजूर